أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي أرتدي التحاني حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وسخرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم أبدي على أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. والرعيم فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے معزز بھائیوں، آج محرم کی 12ویں تاریخ 11ویں تاریخ ہے اور 12ویں تاریخ کی رات داخل ہو رہی ہے. یہ محرم کا مہینہ امام حسین کا مہینہ ہے، آپ ہی سے تعلق رکھتا ہے. تو آج یہ اس آیت کو اول سے آج تک کے سبحان کا سرنامہ قرار دیا ہے. اس کے سلسلے میں بات نہیں کروں گا کہ اب ہمیں آج آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے چند فضائل مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ سنتے ہیں، مکتب شیعہ میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو جاہل ہے. الحمدللہ ہمارے علماء اپنی جگہ میں بسلسلہ اہل بیت اگر ایک چھوٹا سا بچے سے بھی آپ سوال کریں گے، پوچھیں گے یہ 12 امام تمہارے کس طرح امام ہو سکتے ہیں، ان کی حقانیت کا کیا استدلال ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، وہ ہمارا بچہ بچہ جواب دیتا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ امام حسین کا مرہون منت ہے، آپ کی شہادت کا مرہون منت ہے، آپ کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ سارے عالم بنے ہوئے ہیں. پچھلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پیغمبر نے امام حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ یا علی
کی محبت کے بغیر کسی کے دل میں میری محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ آخری روایت میں یہ فقرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ان مسلک و مسئلہ اہل بیتی من بعدی مثل سفینۃ نوح، آپ کی مثال اور میرے اہل بیت کی مثال میرے بعد کشتی نوح کی مثال ہے۔ من رکیبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پائی، اور جو اس کی خلاف ورزی کی اور اس پر سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حدیث 12 اماموں کے لیے بمع حضرت زہرا، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ حدیث پیغمبر شامل کرتی ہے۔ 14 معصومین سارے سفینہ نجات ہے۔ جس نے ان کا دامن تھاما وہ روز قیامت نجات میں ہے، رستگار ہے۔ جو ان سے دور ہوا وہ گمراہ ہے، اس کو کوئی نجات نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر امام حسین کے بارے میں پیغمبر کی حدیث خاص ہے، جو آپ معراج گئے اور معراج سے آتے ہوئے امت کو یہ خبر دی ہے کہ عرش پر یہ لکھا ہوا الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات الامہ۔ آپ معراج سے واپس آئے، وہاں کے عجائبات بتائے، وہاں کے حقائق بتائے، یہاں دنیا میں بد کردار مرد کا عقاب کیا ہو رہا تھا، اس کو کیا نتیجہ بھگتوایا جا رہا تھا، اور وہ عورتیں جو اس دنیا میں بے حجاب چل رہی ہیں، حجاب کے بغیر چلتی ہیں، ان کو کیا عذاب تھا، یہ سب آپ نے دیکھا، یہ سب کی خبریں دی۔ انہی خبروں میں سے یہ ایک ہے کہ عرش پر یہ لکھا ہے کہ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات الامہ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ ہدایت ہیں، و سفینۃ نجات الامہ، امت کی نجات کی کشتی ہے۔ یہ پہلی حدیث میں 14 معصومین سب سفینہ نجات، لیکن بطور خاص اللہ کا عالم نے شان حسین میں یہ حدیث عرش پر تحریر کرائی ہے۔ تو اس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یا اپنے رسول اللہ فرزند رسول، آپ سارے سفینہ نجات ہیں، آپ سارے کشتی نجات ہیں، لیکن اس کا یہ کیا فلسفہ ہے کہ امام حسین کے لیے بطور خاص سفینۃ النجات کہا گیا ہے؟ تو امام نے جواب یہ دیا، ان سفینۃ جدنا الحسین، ان سفینۃ جدنا الحسین اوسع من سفننا، ہمارے جد بزرگوار حسین کی کشتی زیادہ وسیع ہے ہماری کشتی سے، زیادہ واسع ہے۔
اہل بیت کی محبت سب پر واجب ہے. یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت تمام انسانوں پر واجب ہے، تمام انسانوں پر واجب ہے، اور اس کی سند ہمیں قرآن سے ملتی ہے. پھر قرآن انزلہ، رب عالم نے تمہاری محبت کا واجب ہونا رب عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری محبت تمام انسانوں پر واجب ہے. کفاکم من مدیح الشان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ تمہاری عظمت کے لیے کافی ہے، تمہاری حقانیت کے لیے کافی ہے، تم پیشوا ہونے کے لیے ثبوت یہی کافی ہے. جس نے اپنی نماز میں صلوات تم پر نہیں بھیجی اس کی نماز باطل ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے تمہارے اوپر صلوات نہیں بھیجی. تشہد کے بعد کہاں صلوات واجب ہے؟ ہمارے فقہ مسئلہ میں صلوات ایک جگہ واجب ہے ہم پر، ادھر نماز میں تشہد کے بعد. اگر تشہد پڑھ کے صلوات نہ بھیجی تو نماز اس کی باطل ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ. اور تمام اماموں کی مصیبت منانا، ان کی ولادت منانا، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے، وسیلہ نجات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماتم کرنا، ان پر گریہ کرنا مصیبت میں، یہ ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. ہمارے شیعہ ہماری تخلیق کا پسماندہ گارہ سے پیدا ہوئے. ہماری تخلیق کا پسماندہ گارہ، اس سے خداوند عالم نے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے. جب ہماری طینت سے ہمارے شیعوں کی خلقت ہوئی ہے تو گویا ہمارے شیعہ ہمارے وجود کا جز ہے، ہمارے وجود کا جز ہے. اس کے لیے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہم نے فتح مبین عطا کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے میں تمہارے گزرے گئے گناہوں کو بخشوں گا اور تمہارے آنے والے گناہوں کو بھی بخشوں گا. تو کیا پیغمبر معصوم ہے؟ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے. یہاں پر مقصد یہ ہے تمہارے ماننے والوں کے گناہوں کو تمہارے ذریعے بخشوں گا. تو بس آپ کا وجود ائمت کے وجود کا جز ہے. جب آپ ان کے جز بن گئے تو کسی انسان کے بدن کا اگر ایک جز بیمار ہوا، ایک جز میں درد پیدا ہوا، تو یقیناً دوسرے اعضاء پر اس جز کے درد کا اثر ہوتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. ہماری مصیبت میں مصیبت مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آپ پر رونا ذریعہ نجات ہے. من بکا، یہ حدیث دوسرے اماموں کے بارے میں نہیں آئی. بذات خود ان پر رونا عبادت ہے، مستحب ہے،
لیکن اس تاکید کے ساتھ یہ حدیث دوسرے اماموں کے سلسلے میں نہیں ہے، من بکا او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، روندہ پیغمبر کا ارشاد ہے، جو روئے گا، جو رلائے گا، نہیں روتا بھی نہیں ہے، رلاتا بھی نہیں ہے، رونے والوں کی شکل پیدا کرتا ہے، ان تینوں گروہ کے لیے جنت بغیر حساب کے بغیر ان کو جنت مل جائے۔ تو ہر عبادت میں دکھا کر عبادت کرنے میں ریا تصور ہوتی ہے، دکھا کر عبادت نہیں کرنی چاہیے، چھپا کی عبادت کرنے میں فضیلت ہے۔ لیکن یہ حسین کا مقام ہے، آپ کا ماتم جتنا دکھا کے کرو گے اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ پر رونا بھی عبادت، آپ پر گریہ کرنا عبادت، آپ پر ماتم کرنا عبادت، آپ پر سینہ مارنا ذریعہ نجات ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے لیے ثبوت پیش کروں گا۔ حسین کا ماتم بپا تھا، تو وہاں پر اس امام بارگاہ کے اور مجوار میں ایک ہندو رہتے تھے۔ وہ ہندو جو مرنے کے بعد جلاتے ہیں، اور ان کا یہ دستور تھا اگر کسی کا شوہر مرتا تو ساتھ بیوی کو بھی جلاتے تھے، لیکن اب یہ دستور ختم کر دیا ہے، جو مرتا ہے اسی کو جلا رہے ہیں۔ تو دو بہن تھی، وہ امام حسین کے ماتم میں جا کر سنتی تھی، اور کبھی کبھی جب عورتیں ماتم کرتی، سینہ زنی کر رہی تھی، تو ان کے ساتھ شریک ہو کر کوئی حقیقت کو سمجھ کر نہیں، ان کو دیکھ کر وہ بھی سینے پر ہاتھ مار رہی تھی، جو کہتے حسین کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جذبہ محبت حسینی ماتم میں ظاہر ہوتا ہے، ہمیں سینہ مارنا چاہیے، ہمیں زنجیر مارنا چاہیے، خاص طور پر ان جگہوں میں جہاں دشمنان اہل بیت چاہتے ہیں اس نور خدا کو بجھانا، اس نور خدا کی راہ میں سچ بننا چاہتے ہیں، ادھر تو ہم پر واجب ہے کہ حسینی شعار کو بلند کرنا۔ تو ایک روز ان دو بہنوں میں سے ایک بہن مر جاتی ہے، تو اب انہوں نے اپنے مذہبی دستور کے مطابق جلانے کو لے جایا گیا جنازہ، اور آگ میں ڈالا گیا، جسم کا پورا حصہ جل گیا، راکھ بن گیا، لیکن اس خاتون کا سینہ نہیں چلا، اس خاتون کا سینہ سالم رہا۔ ارے جہنم کا آگ ان ہستیوں پر حرام ہے جو حسین سے محبت رکھتے ہیں، جو حسین کے زائرین کا غبار جس پر لگ جائے، وہ خود زائر نہیں ہے، وہ خود زوار نہیں ہے، زوار کا غبار اگر کسی بدن پر لگے تو وہ بدن آتش جہنم پر حرام ہے، جلا دے۔ اذا زرت النجات اذا شئت النجات فزر حسینا، اگر آپ نجات چاہتے، کامیابی چاہتے ہیں،
تو حسین ابن علی کی زیارت کرو. فإن النار لا تمس جسما علیہ غبار زوار الحسین. جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی ہے، چھو نہیں سکتی ہے اس جسم کو جس پر زوار حسین کا غبار موجود ہے. کیا حسین کی کشتی میں وسعت پیدا ہوئی نہیں تھی؟ تو اب ان کا عالم کو بلایا گیا، ان کا عالم کو بلایا گیا. یہ کیا ماجرا ہے، کیا مقصد ہے، سینہ اس کا جلا نہیں؟ تو اس نے کہا شاید اس نے ہمارے مذہب کے مطابق کوئی بڑا گناہ کیا ہو، یہ کوئی بڑا گناہ کیا ہے اس لیے یہ سینہ اس کا نہیں جلا ہے. تو اس کی ماں سے اور اس کے باپ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہے، اس کے معاملے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس کی چھوٹی بہن جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، کبھی چھوڑتی نہیں تھی، شاید اس کو کچھ حال کا پتہ ہوگا. تو اس کو بلایا گیا، تو کیا ہے، کچھ دیکھا ہے تم نے؟ بہن نے کہا میں نے اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے، صرف یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم دونوں شیعوں کے ماتم میں جاتے تھے، حسین ابن علی کے ماتم میں ہم دونوں شرکت کر رہے ہیں. جب ان کی خواتین اور ان کی عورتیں سینے پر ہاتھ مار رہی تھی تو ہم دونوں مل کر ان کے ساتھ ہم بھی سینے پر ہاتھ مارتے. تو ان کے عالم نے کہا بس یہ اثر ہے، ماتم حسین پر ہاتھ مارنا عبادت ہے اور باعث نجات ہے. یہ حسین کا ماتم کا اثر ہے، تو حسین پر ماتم کرنا باعث نجات ہے. حسین پر رونا جنت کی کنجی ہے. ارے حسین کے ماتم میں رونا تو بڑی بات ہے. ایک دوسرا قصہ عرض کروں آپ کے لیے. ایک ناصبی رہتا تھا دکن حیدرآباد میں، اور وہ دشمن اہل تھا سختی سے. ایک دن اس کی بیوی دل میں کچھ ایمان کا نور تھا، وہ حسین کی مصیبت میں شرکت کے لیے جا رہی تھی. تو اس کو علم ہوا یہ جا رہی ہیں وہاں پہ، تو اس نے اس لیے روکنے کے لیے کہا آج مجھ پر مہمان آنے والے ہیں، گھر میں ان کی خدمت کرنی ہے، گھر کو آراستہ کرنا ہے، مختلف طعاموں کو پکانا ہے. آج تمہیں کہیں پر جانا نہیں ہے، گھر میں کھانا پکاؤ. کہہ کر چلا گیا. شوہر کے کہنے کے مطابق وہ کچھ گھر میں کام کرتی رہی، لیکن جب ماتم کا وقت آیا اس کو چین نہیں آیا اور کہا تھوڑی مدت، تھوڑی سی دیر جا کر کچھ سن کر واپس آؤں گی. وہ چلی گئی اور ماتم میں شرکت کی اور اتنا رویا گریا کیا کہ اس پر گش طاری ہوا اور بے ہوش ہو گئی. بہت مدت گزری، ہوش میں آنے کے بعد جب دیکھا تو وقت جو ہے ختم ہوا ہے، مہمان آ چکے ہیں، آنے والے ہیں. اب گھر میں کھانا کا مسئلہ نہیں ہے. اب شوہر سے ڈر گئی اور جلدی جا کر جب گھر پہنچ گئی
جب گھر پہنچ گئی تو صحن میں ایک مخدرہ بیٹھی ہوئی ہے. گھر کے صحن میں ایک مخدرہ بیٹھی ہوئی ہے جو سر سے پیر تک عصمت کا نور چمک رہا ہے. کالی چادر پہنی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ اس باعظمت خاتون کے پاس یہ آ رہی ہے تو سنتی ہے. آہستہ آہستہ کہتی ہے یا حسین، اے میرے نور نظر حسین، اے نور نظر حسین. وہ آگے بڑھ گئی اور پوچھا، اے مخدرہ بتائیں آپ کہاں سے آئی ہو، آپ یہاں کیا کر رہی ہو اور آپ کون ہیں؟ تو اس مخدرہ نے اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھئے، جاؤ باورچی خانے میں جاؤ، وہاں اس خاتون سے پوچھئے. جب یہ آتی ہے باورچی خانہ میں آتی ہے، چولہے پر ہنڈیاں چڑھائی گئی ہے اور گھر میں جو کھانا پکانا تھا وہ پکایا جا چکا ہے اور کچھ کو پکانے میں مشغول ہے. تو اس گھر والی نے پوچھا، میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، آپ کون ہستی ہے جو میرے تعاون کے لیے آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا، تم نے جس کے بھائی کی مصیبت منانے کے لیے گئی تھی، آج اس کی بہن ہے تو آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. تو اس گھر والی نے پوچھا، صحن میں جو عظیم وعظمت مخدرہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کون ہے؟ زینب خاتون نے کہا، وہ میری ماں زہرا یا ابدس ہے، وہ میری ماں زہرا ہے. جب دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہے جو گھر کی صفائی کر رہی ہے. پوچھا، یہ بچی کس کی ہے، یہ کون ہے؟ کہا، یہ حسین کی پیاری بیٹی سکینہ ہے جو تمہارے گھر کی صفائی کے لیے آئی ہے. ارے جو حسین کا ماتم بپا کر رہا ہے، جو حسین کا دامن تھامتا ہے، حسین اس کو دنیا میں چھوڑتا ہے نہ اس کو آخرت میں چھوڑتا ہے. حسین کا ماتم ہے، وسیلہ نجات ہے. حسین کا نام لینا وسیلہ نجات ہے. حسین پر گریہ کرنا وسیلہ نجات ہے. حسین کی زیارت وسیلہ نجات ہے. رسول سے حدیث وارد ہوئی ہے، من زار الحسین فکأنما زار اللہ فی عرشہ. جس نے میرے نواسے حسین کی زیارت کی، جس نے میرے نواسے حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی، خدا کی زیارت کی. ارے لیکن آگے فکرہ یہ ہے، عارفاً بحق ہی، بشرطی کہ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی، لیکن بشرطی کہ عارفاً بحق، بشرطی کہ حسین کا حق پہچانتے ہوئے، حسین کا حق پہچانتے ہوئے. حسین کا حق کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ اس حدیث سے سمجھ لیجئے کہ حسین کا حق کس طرح پہچانا جا سکتا ہے. پیغمبر نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ. جس نے اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانا، گویا وہ موت کے بل مر گیا، وہ موت کے ساتھ مر گیا. یعنی کیا مطلب امام پہچاننے کا؟ امام پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ فلان کا فرزند ہے، فلان تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بچے اتنے ہیں، اس کی لڑکیاں اتنی ہیں، اس کے بیٹے اتنے ہیں. یہ پہچان نہیں ہے. پہچان حسین کی پہچان یہ نہیں ہے. حسین کی پہچان کیا ہے؟ ارے حسین کے ہدف پر اترنا، حسین کے کردار کو اپنانا، حسین کے عمل پر چلنا، حسین کے کہے پر عمل کرنا، حسین کو خوش کرنا. حسین کب خوش ہوتے ہیں؟ حسین کب خوش ہوتے ہیں؟ حسین کی معرفت کب حاصل ہوتی ہے؟ حسین نے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہے. اس کے لیے کہ آپ احکام اسلام پر عمل کریں.
آپ حدود اسلام میں رہیں اور اسلام نے جو کہا ہے اس پر آپ اترے. آپ نے سمجھا دیا، آپ نے سمجھا دیا. دیکھو میں آیا ہوں کربلا میں، کس کے لیے آیا ہوں؟ اقامہ دین کے لیے. اقامہ دین کیا چیز ہے؟ شب عاشورہ میں مہلت مانگی، شب عاشورہ میں مہلت مانگی حسین نے جن پر نماز پڑھی. ارے مدینہ سے کربلا تک منزل و منزل حسین نماز پڑھتے آئے، اپنا وظیفہ واجب ادا کرتا رہا. لیکن اہمیت نماز کی اتنی تھی کہ آپ مہلت مانگتے ہیں، اشقیاء سے ہمیں مہلت دے دو کہ آج کی اس رات ہم خدا کی عبادت کریں، ہم خدا کی عبادت کریں. کہا جاتا ہے شب عاشورہ امام حسین کے یا احباب و انصار اور آپ کے اعزاء و اقربا ہر ایک اپنے خیمے میں عبادت، خدا کی عبادت میں مشغول رہا اور آواز عبادت کی یوں گونج رہی تھی خیموں میں. کدوی النمل، چنانچہ چٹان پر چونٹی چل رہی ہے تو کتنی چھوٹی اور دینی آواز آ رہی ہے، اسی طرح خیام حسین میں عبادت کی آواز بلند ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نافلہ پڑھتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے. یہ سمجھا دیا دیکھو حسین کا ہدف اللہ کی عبادت ہے. حسین کا ہدف دنیا میں نماز کھڑی کرنا ہے. حسین کا ہدف امر بالمعروف ہے. نماز الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز دین کا ستون ہے. جس کے نماز درست ہے، جس کے نماز صحیح ہے، اس کے دوسرے اعمال صحیح ہے. جس کے اعمال رد ہے، جس کی نماز رد ہے. حدیث کا لفظ لہجہ دیکھیے گا، ان ردت رد ما سواها. جس کے نماز رد ہے، پڑھتا ہے لیکن قبول نہیں ہے، رد ہے اللہ کی درگاہ میں. اور رد کی ایک حدیث پیش کروں، من اکل لقمۃ الحرام، من اکل لقمۃ من الحرام. اگر کسی نے ایک نوالہ حرام کا تناول کیا، کھایا، تو 40 دن تک اس کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. 40 دن تک ایک نوالہ، 2 نہیں، 3 نہیں، دن بھر نہیں، عمر بھر نہیں. جس کی معیشت حرام پر ہے وہ نہیں، جس کی زندگی حرام پر ہے وہ نہیں. کھاتا ہے ہمیشہ حلال کھاتا ہے، لیکن صرف ایک لقمہ ایک دن میں ایک لقمہ حرام کھایا ہے. لم تقبل صلاتہ 40 لیلۃ، 40 دن رات کی نماز جو ہے اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. ایوہ افسوس کی بات ہے ان شیوعوں کی، اور ان شیوعوں پر ہمیں افسوس ہے جو پوری زندگی حرام پر چلا رہے ہیں. یہ پوری زندگی حرام پر چلاتے ہیں. یہ حسین نے درس دیا، نماز نماز. امام جعفر صادق جب دنیا سے جاتے ہیں، ابو بصیر جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے. دیکھو کوئی بڑا، کوئی بزرگ دنیا سے جا رہا ہے، کوئی مورث دنیا سے جاتا ہے، تو وہ اس چیز کی وصیت کرتا ہے جو سب سے بڑا، جو سب سے بڑی ہو اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہو، اس چیز کی وصیت کرتا ہے. ہر معمولی چیز کی وصیت نہیں کر رہا ہے. ابو بصیر کہتا ہے میں امام صادق کی وفات کے بعد آپ کے گھر گیا تو وہاں میں نے وہاں کی کلیگ سے پوچھا، آپ کی کلیگ سے پوچھا کہ امام دنیا سے جاتے وقت کیا پوچھا. امام دنیا سے جاتے وقت
کیا فرمایا؟ تو وہ کہتی ہے امام کی روح بلک آئی تھی، دھیمی آواز میں آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ افسوس کی بات نہیں ہے، ہم خود کو شیعہ بناتے ہیں اور ہمارے ان پیشواؤں نے اپنی زندگی جس چیز کے لیے خطرے میں ڈالی ہے، ہم اس کو آج پس پشت میں ڈال دیا ہے، پس پشت میں ڈال دیا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا ہمارا مذہب صرف تسلیم میں ہے؟ ہمارا مذہب صرف عاشورہ میں ہے؟ ہمارا مذہب ختم ہوا؟ ارے ہمارا مذہب ہمیشہ عاشورہ ہے، ہمیشہ عاشورہ ہے، ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو منانا چاہیے۔ الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ دوسری روایت عرض کرتا ہوں، من ترک الصلاة متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، نماز ترک کر دی، فقد برئ من ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، یہ انسان اللہ کی ذمہ داری سے بھی نکلا، رسول کی بھی کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔ یعنی جس طرح مر جائے مر جائے، جس طرح مر جائے، مرضی اس کی یہود بن کے مرے، مرے نصرانی بن کے مرے، مرے، لیکن خدا اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، رسول اس کی کوئی سفارش نہیں فرمائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئ منہ، فقد برئ ذمتہ من اللہ ورسولہ، اس کا ذمہ جو اللہ کی نگرانی میں ہر بندہ ہے، چاہتا ہے تو گناہوں کو بخش فرماتا ہے، لیکن خدا اس کے گناہ کو کبھی نہیں بخش فرمائے گا، اور رسول کبھی اس کی سفارش نہیں فرمائے گا۔ رسول نے جو فرمایا ہے الصلاۃ قرۃ عینی، میں دنیا میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، ان 2 کا ذکر میں نہیں کروں گا، ان 3 چیزوں میں سے جو زیادہ میری پیاری چیز ہے، جو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وہ ہوا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات الامہ، حسین نے نماز کھڑی کر دی، حسین نے نماز قائم کی۔ ہمارا سلام اے حسین، تو نے نماز کھڑی کر دی، امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واقمت الصلاۃ، تو نے منکر کا سدباب کیا، تو نے معروف کو پھیلا دیا، اور تو نے دنیا میں نماز کھڑی کر دی، نماز کا فلسفہ تو نے سمجھا دیا۔ وہ کہاں کھڑی کر دی؟ ارے خیموں میں شب عاشورہ حسین نے سجدہ کیا، اور حسین کا خاتمہ بھی سجدہ سے ہوا۔ قتلگاہ میں اترے تو سجدہ کیا، سجدہ تشکر انجام دیا۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ باپ نے بدر و حنین میں اپنی ید اللہ کی ضربت استعمال کر کے دین قائم کیا، اور بیٹے نے کربلا میں آ کر قتلگاہ میں وہ سجدہ کیا
وہ سجدہ کیا جس کے سجدے سے فرشتہ حق نے تعجب کیا. آسمان میں فرشتوں نے سجدہ دیکھ کر حسین کے لیے داد دی اور اپنی عبادت حسین کا اس سجدے کے مقابلے میں بے قیمت سمجھی. حسین نے سجدہ کیا. کربلا کا عدیہ کا اختتام پذیر ہوا، خاتمہ کر دیا سجدے پر. سمجھا دیا دیکھو میری شہادت کا پس منظر سجدہ ہے، عبادت ہے اللہ کی. حسین سفینہ نجات ہے. حسین کی زیارت وسیلہ نجات ہے. ارے ان کے لیے وسیلہ نجات ہے جو حسین کو پہچانتے ہوئے زیارت کرے، حسین کا حق ادا کرے. حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے صرف ماتم سرا میں جمع ہو جاؤ، امام بارہ میں جمع ہو جاؤ. مصیبت سننے سے نہیں، مصیبت سنو. حسین کا ہدف دیکھو، حسین کو چھوڑو نہیں، حسین کو چھوڑو نہیں. خاص طور پر عاشورہ، امام صادق فرماتے ہیں، صفوان سے روایت ہے، جس نے عاشورہ کی زیارت کی میں ضمانت لیتا ہوں اس عاشورہ کی زیارت کر کے جو بھی حاجت مانگے گا اللہ سے، جو بھی سخت ترین حاجت ہو، آزما لو. آپ حضرات آزمایا کیا ہے اور آپ آزما لو. جو سخت ترین سے سخت ترین کوئی حاجت ہو اور عاشورہ کی زیارت کو انجام دے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کی حاجت قبول ہو جائے گی، اس کی حاجت قبول ہو جائے گی. اور یہ زیارت اگرچہ تمام زیارت ہمارے اماموں نے ہمیں بتلائی ہے، لیکن عاشور کی زیارت حدیث قدسی کی طرح جبریل امین نے پیغمبر کو دی ہے. امام صادق فرماتے ہیں، میرے بدر بزرگوار محمد باقر نے میرے جد بزرگوار علی ابن حسین سے، اور آپ نے اپنے بدر بزرگوار حسین ابن علی سے، اور حسین ابن علی نے اپنے بھائی حسن سے، بھائی حسن نے اپنے بدر بزرگوار علی سے، علی نے پیغمبر سے، پیغمبر نے جبریل سے، جبریل نے قلم سے، قلم سے لوح نے، لوح نے اللہ سے. چنانچہ حدیث قدسی خدا نے براہ راست پیغمبر پر نازل فرمائی ہے. اسی طرح زیارت عاشورہ کو بھی خلاق عالم نے براہ راست پیغمبر پر اتار دی ہے. جو یہ زیارت پڑے گا وہ دنیا میں نجات میں ہے، آخرت میں بھی اس کو نجات حاصل ہے. کیا حسین کی کشتی وسیع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ان سفینۃ جدنا، ان سفینۃ جدنا اوسع من سفننا. ہمارے جد بزرگوار حسین کی کشتی ہماری کشتیوں سے وسیع ہے، ہر پہلو میں نجات ہے حسین. ارے حق نہیں ہے حسین وسیلے نجات نہ بنے. جس نے آج بڑے گھر کو لٹوا دیا ہے، حسین نے گھرے بھر کو آج لٹوا دیا ہے. دین آیا، اسلام آیا، حسین سے مانگ کی، حسین سے مانگ کی. اموی حکومت نے مجھے دسپا دیا ہے، اموی حکومت نے میرا خون ختم کیا ہے، اموی حکومت نے میری روشنی ختم کر دی ہے، اموی حکومت نے میرا حجاب ختم کر دیا ہے. ارے کوئی طبیب نہیں ملا سوائے حسین کے. حسین نے کہا، نانا کا دین میرے آگے کربلا جاؤ، وہاں مجھے
شفا خانہ کھولنا ہے، مجھے وہاں شفا خانہ کھولنا ہے، تمہیں روشنی کم ہوئی ہے، اب میں بیٹا دوں گا، تمہیں روشنی بخشوں گا، اگر تمہارے بدن میں خون نہیں ہے 72 قربانیوں کا خون پلاؤں گا، 65 قربانیوں کا خون پلاؤں گا، ارے جاؤ، اگر تمہارا حجاب نہیں ہے، تمہیں بے حجاب کیا گیا ہے، تمہیں بے حجاب کیا گیا ہے، بہن زینب کی چادر قربانی دوں گا، ارے بہن کلثوم کی چادر قربانی دوں گا، آج حسین سوئے ہوئے ہیں، خیمے میں کوئی نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، عمر سعد نے حکم کیا اب حسین کے بچوں کو اسیر کرو، اب حسین کے اہل حرم کو اسیر کرو، سمر آیا، سمر آیا، سمر آیا، حسین کے اہل بیت حسین کو اسیر کرنے کے لیے زینب خاتون فرماتی ہے جب لوگ آئے ہمیں اونٹوں پر سوار کرنے کے لیے بے گجاوا اونٹوں کو لایا گیا اور شمر ہماری طرف بڑھنے لگا اور ہم کو اسیر کر کے سوار کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا اجنبی آ رہے ہیں، زینب خاتون نے فرمایا تنحو عنا نحن وداع یا رسول اللہ، ہم سے دور ہو جاؤ، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی امانت ہے، اور کوئی نامحرم ہم پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، سب جب اتنا کہا دور ہو گئے، زینب خاتون نے سب کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا، لیکن اونٹ پر سنبھل نہیں سکا، اونٹ پر سنبھل نہیں سکا، سمر نے حکم کیا پاؤں کو اونٹ کے بغل میں باندھ دو، پاؤں کو اونٹ کے بغل میں باندھ دو، پاؤں اونٹ کے بغل میں باندھے گئے، سارے بچوں کو سوار کیا، ام کلثوم اور زینب باقی رہ گئی، ام کلثوم اور زینب باقی رہ گئی، ام کلثوم سے کہا